ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان جی اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی اور یہ سورہ ابراہیم ہے، 14ویں سورہ، اور 14ویں سورہ کی یہ آخری آیت ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ 52. اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں ایک آیت ہے من فہمہا، کہ جس نے اس ایک آیت کو سمجھ لیا فقام بہا، اور پھر وہ اس آیت پر قائم ہو گیا، سمجھ لیا اس نے اور اس پر وہ قائم ہو گیا اس ایک آیت پر. تو فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہو. یعنی ایک آیت تو پورا قرآن نہیں، یہ ایک آیت ایسی آیت ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد کیا فرمایا فقام بہا، اور پھر اس سمجھنے کے بعد اس آیت کا قائم ہو گیا، تو فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ ہوگا قیامت میں اور جنت میں. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من آبا. فرمایا کہ میری تمام کی تمام امت جنت میں چلی جائے گی الا من آبا، سوائے میری امت کے ان افراد کے کہ وہ میری امت میں بھی ہوں گے اور اس کے باوجود وہ میرے منکر ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے، وہ مجھے نہیں ماننے والے ہوں گے. یعنی عجیب بات ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی الا من ابا، سوائے میری امت کے ان افراد کے کہ جو میرا انکار کرنے والے ہوں گے. بتاؤ تو صحابہ نے سوال کیا میں یا باقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ بات حرام کیوں ہے کہ ایک شخص آپ کی امت میں بھی ہو اور آپ کا نافرمان بھی ہو، انکار کرنے والا بھی ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی بھی ہو اور انکاری بھی؟ تو آپ نے کیا فرمایا من اطاع بما جئت به فهو من امتی ومن اطاع ما جئت به فقد ابى. فرمایا کہ جس نے ماتحت کر لیا اپنے آپ کو، غلام بنا لیا، محکوم بنا لیا، ماتحت ہو گیا اس گائیڈنس کے رہنمائی کے
جو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں دے کر جا رہا ہوں، وہ تو میری امت میں سے ہے۔ اور جس نے فرمایا کہ نافرمانی کی، اس گائیڈنس کی، رہنمائی کی، ہدایت کی کہ جو میں لے کر آیا ہوں، فقد آبا، تو ایسا شخص مجھے ماننے کے باوجود وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ میرا انکاری ہے۔ گویا کہ کون اقراری ہے اس کا محترم اور کون انکاری، اس کا فیصلہ کس چیز سے ہوتا ہے کہ جو دین، ہدایت، ضابطۂ حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کی شکل میں، اللہ کے قرآن اور اپنے اسوہ کمال کی شکل میں دے کر گئے ہیں، اس کی اتباع کرنے والا صحیح معنی میں آپ کا امتی ہے۔ اور جو اس کا نافرمان ہے اسے فرمایا کہ وہ میرا انکار کرتا ہے۔ اسی بات کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم میں سورہ ابراہیم جو زیر بحث سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، میری امت یعنی بلکہ میری ضرورت وہ لوگ جو میری نسل میں ہونے کے دعوے دار ہیں، میرا خون ہے، سید ہے، نسل ہے، جن کا میرے ساتھ نسلی تعلق ہے، پروردگار عالم میں قیامت میں تیرے حضور انہیں پیش نہیں کروں گا۔ فرمایا تمام تابعانی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ پروردگار عالم جس کی اس ہدایت کی اتباع کی پیچھے پیچھے چلا جو آپ نے مجھے عطا کی ہے، تو بلا شبہ وہ میرا ہے۔ یعنی ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کا ماننے والا کون ہے؟ فمن تبعنی فإنہ منی، جو مجھے مانتا ہے اس طرح سے میری اتباع کرتا ہے، مجھے فالو کرتا ہے، میرے نقل العین کو، نمونہ کمال کو اپناتا ہے، بلا شبہ وہ میرا ہے۔ اور جو فرمایا کہ میرا انکار کرتا ہے، اس ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے جو اللہ آپ نے عطا کی ہے، تو وہ آپ کا بندہ ہے، آپ جانیں اور وہ بندہ، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اس میں آل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آل، اللہم صلی علی محمد وآلہ، تو یہ آل کون ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی فرعون کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ ہم نے غرق کر دیا فرعون کو، وَلَقَدْ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ اب فرعون کی آل کون تھی؟ اس کا محترم، فرعون کی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی، فرعون کی تو اولاد ہی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹڈ سن متبنہ بنایا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ تو آل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل تقی و نقی فہو آلی، ہر وہ میری امت کا فرد جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، احکام الہیہ کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو احکام اوامر ان پہ چلے، اور اپنی سیرت و صورت کو شریعت کے مطابق بنائے، اسے گناہوں سے پاک صاف رکھے، فَهُوَ آلِي، وہ ہے میری آل۔ یعنی آل جو ہے وہ فکر کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، علم اور عمل کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ ہے۔ تو جو جس کے نقل العین پر چل رہا ہے وہ اس کی آل میں سے ہے۔ فرعون کے نقل العین پر چلنے والا فرعون کی آل، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا شیطان کی آل،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کمال پر چلنے والا آپ کی آل میں سے ہے۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا رفتہ محترم سورہ ابراہیم کی آیت 52 میں کہ یہ ظاہرہ طور پر رفتہ محترم ایک آیت ہے، ایک آیت، اور اس آیت پر خوشخبری اتنی بڑی سنائی جا رہی ہے کہ جس نے ایک آیت کو سمجھ لیا اور اس پر قائم ہو گیا تو فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا محترم اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ قتال و جہاد کا ذکر ہے، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے باوجود جنت کی بشارت کیسے؟ تو یہ الفاظ مختار محترم اتنے جامع ہیں جسے کمپریہنسو کہتے ہیں کہ ان جامع الفاظ کو اگر آپ کھولنا شروع کریں، ان کے اندر جو حقائق اور معنی ہیں ان کو آپ ایکسپلور کریں طے در طے وہ حقائق کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کے جو بیان کی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حقائق اور معنی کی جو آباد دنیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں آپ ابھی سر کر پائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس، پہلا جو اس آیت کا حصہ ہے اس میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، کہ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پہنچانا چاہیے، جس کا پہنچانا واجب ہے۔ اور کہاں پہنچانا واجب ہے اس کا محترم؟ للناس، یہ نہیں فرمایا للعرب، للعجم، للپاکستان، للامریکہ اور للفرانس، للناس، یعنی جہاں جہاں انسان بستا ہے اس کا محترم، وہ پہاڑوں پر ہو یا سمندروں کی تہوں میں رہ رہا ہو یا فضا میں ہو، جہاں جہاں انسان بستا ہے اس کا محترم وہاں وہاں اس قرآن کا پہنچانا، یہ ان کی ڈیوٹی اور فریضہ ہے جو اس قرآن پر ایمان لائیں اور اس طرح چاہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل بن جائیں۔ تو آل رسول بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے اس کا محترم؟ ھذا بلاغ للناس، اس قرآن کا پہنچانا کل نوع انسانی تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے۔ یہی بات جو میں نے سورہ ابراہیم آیت 52 کے حوالے سے کہی ہے، اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانعام 6 سورہ اور آیت نمبر 19 یوں ارشاد فرمایا کہ اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میری طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی کیا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے اس کا محترم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل یا دماغ کی تخلیق یا تصنیف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے مصنف نہیں ہے، اور نہ دین اسلام محمدنزم ہے، جس طرح مستشرقین اور یورپ والے کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ محمدن ریلیجن۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں، وہ دین اسلام کے بانی نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ پریچر ہیں، وہ دین اسلام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، وہ دین اسلام کے مبلغ ہیں، وہ دین اسلام کے معلم ہیں، دین اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں، بانی نہیں ہیں، کوئی نیٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو تمام جو رفتار محترم ادیان ہیں، مذاہب ہیں، عام طور پر وہ اپنے آپ میں بانیوں کی طرف منسوب ہیں۔ بدھائزم ہے اور اسی طرح کرسچینٹی ہے یا اور جو مذاہب ہیں، لیکن اسلام جو ہے رفتار محترم
وہ کسی نبی کی طرف منسوب نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس معنی میں منسوب نہیں ہے، بلکہ اسلام کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس کے حکم اور قانون کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بچھا دینا، اس کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اور اللہ کے احکام کے سامنے قربان ہونے کا وقت کا نبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام اوقات کے، تمام زمانوں کے، تمام مکانوں کے اور زمانہ مکان سے بعد جن کی رسالت ہے، نبوت ہے، خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے وہ اپنے بارے میں اعلان کرتے ہیں قرآن میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے لوگوں سن لو، سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرتا ہوں، میں پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا صلاۃ ادا کرنا، میرا قربانیاں دینا، یہ کس کام کے لیے کیوں ہے؟ للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کو اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کے احکام پر چلنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو قربانی کا، یعنی سب سے پہلے قربانی کون دیتا ہے؟ نبی۔ اور یہ جو نبی کی قربانی ہوتی ہے رفقا محترم، یہ صرف دمبے کی شکل میں نہیں ہوتی، دمبا، بکرا، چھترا، یہ قربان کرنا رفقا محترم آسان ہے۔ کہیں سے آپ کچھ پیسے دیں، بکرا چھترا پکڑیں اور اس کی گردن پر چھری چلا دیں، یہ قربانی جو حیوان کی ہے یہ آسان ہے۔ اور اصل قربانی کیا ہے رفقا محترم؟ آجا عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑی قربانی ہے رفقا محترم نفس امارہ کی، وہ جو میرے اور آپ کے اندر بیٹھا ہوا شیطان ہے، اس شیطان کو ذبح کرنا اللہ کے حکم کی چھری سے، اور اپنی خواہشات کو، نفس امارہ کو قربان کرنا، اسے اللہ کے حکم کے سامنے نکالنا، بچھا دینا، یہ اصل قربانی ہے۔ اور حیوان کی قربانی اس کا ایک نظر ہے، جس سے عروض کا محترم ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ جا کر جو جمرات ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں، وہ تو رفقا محترم شیطان کی ایک تمثیل ہے، وہ ایک تمثیل ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس شیطان کو جو تمثیل ہے اس کو پتھر مار رہے ہوں اور جو مال ہم نے حاصل کیا وہ حرام سے، حرام کے مال سے اگر ہم جا کر شیطان کو پتھر ماریں گے تو ایک عارف نے کہا الشیطان یضحک علیک وانت ترمی بالحصا، اے انسان کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ تو شیطان پر پتھر مارے اور شیطان تیرے اوپر ہنس رہا ہو کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، چلنا حرام کا، اور جو پیسہ دے کر ہی آیا ہے وہ حرام کا، فَأَنَّا يُرْمَى بِهِ، تو وہ پتھر اس کو کیا لگے گا رفقا محترم؟ تو جو اصل قربانی ہے رفقا محترم وہ کیا ہے؟ نفس امارہ کی، نفس امارہ کو رام کرنا، اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو مسلمان بنانا، یہ اصل اسلام ہے۔ تو یہ جو رفقا محترم بظاہر چھوٹا سا انسان کا دل ہے، تو اس دل کو رحمان کی گویا کہ آماجہ بنانا، تجلیجہ بنانا، اور اس کے اوپر تجلیات رحمانیہ کا ہر وقت انعکاس ہوتا رہے، یہ اصل اسلام ہے۔ تو اسلام رفقا محترم نماز، روزہ، قربانی، یہ سارے اس کے مزار ہیں۔ اصل اسلام ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے نفس امارہ کے حوالے سے وہ صلح میں تبدیل ہو جائے،
اللہ کے ساتھ ہماری صلح ہو جائے اور ہماری ذات جو ہے وہ تضادات سے پاک ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے قربان کیا ہے اور قربان کر کے میں نے اپنا نمونہ نوع انسانی کے سامنے، آپ کے سامنے، میرے سامنے قائم کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میری طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کیا ہے، مجھے عطا کیا ہے. تو کیوں عطا کیا ہے رخصہ محترم؟ یہ قرآن ہمیں کیوں ملا ہے؟ غلافوں میں بند کر کے رکھ لیں رخصہ محترم، کوئی موقع آئے، تقریب آئے تو اس میں سے کچھ اٹھا کر پڑھ لیں، دیکھ لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ قرآن کیوں عطا کیا گیا رخصہ محترم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، یہ قرآن مجھے اور تمہیں اس لیے عطا کیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ وَمَن بَلَغَ، کہ جس تک یہ قرآن پہنچے اس کی ڈیوٹی لگ جائے جو اس قرآن کو ان تک پہنچائے کہ جن تک قرآن نہیں پہنچا. یا جس تک قرآن پہنچ گیا رخصہ محترم، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے ان افراد کے لیے کہ جن تک قرآن نہیں پہنچا ان تک یہ قرآن پہنچے. اور اب یہ کام کرنے کے لیے رخصہ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کام کرنے کے لیے. قرآن پہنچانے کا پہلا فریضہ اور ڈیوٹی ختم نبوت کے بعد رخصہ محترم یہ آپ کی اور میری ہے. یہ امت محمدیہ علیہ صاحب حق تحیت والسلام مکلف ٹھہرائی گئی ہے کہ اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائے. اور آج کے حالات میں رخصہ محترم، جن حالات میں آج ہم زندگی گزر رہے ہیں، ان حالات میں تو عالمی سطح کا چیلنج ہے رخصہ محترم. جس طرح میں نے 2 جمعے قبل عرض کیا تھا کہ تیمور کا جزیرہ، انڈونیشیا کا جو بہت بڑا آبادی کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے جزیرہ تھا، وہ نصرانی بنا لیا گیا ہے پورا جزیرہ. اور وہاں کرسچین غالب آقا انہوں نے پورا وہ صوبہ جو ہے یا جزیرہ جو ہے وہ انڈر کرسچینٹی کر لی ہے. تثلیث، کفارہ، ابنیت مسیح، یہ تمام چیزیں. اور آج ان کی رپورٹ جو میں نے پڑھی ہے وہ کہتے ہیں، جو عربی میں چھپی ہے، کہ انا قد اعتزمنا ان نجعل انڈونیشیا قاطبۃ منصرۃ ناصرہ، کہ ہم اپنے اس مشن کو صرف تیمور تک نہیں روکیں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جکارتا کی گلیوں کو، بازاروں کو، یونیورسٹیوں کو، کالجوں کو اور انڈونیشیا کے گھر گھر کو ہم انجیل کا گھر بنائیں گے، انجیل کا مرکز بنائیں گے، انجیل کی دعوت کا، منادی کا اس کا اپنا مرکز بنائیں گے. اور مسلمانوں کو ہم بتائیں گے کہ ان النجات، کہ جو تمہاری نجات ہے وہ مسیح میں ہے، وہ انجیل میں ہے، وہ تفویض میں ہے، وہ صلیب کو اختیار کرنے میں ہے. تو رخصہ محترم، کیا یہ بات ایک چیلنج نہیں ہمارے لیے کہ ہمارا عالم اسلامی جو ہے دوسروں تک تو ہم نے قرآن کیا پہنچانا تھا، ہمارے اپنے بھائی بہن، ہماری اپنی نسل، ہمارے اپنے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور جنتے کی چوٹ علی اعلان یہ کام ہو رہا ہو اور میں اور آپ رخصہ محترم بیٹھے بڑے چین سے، امن سے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں. یوں سمجھیں رخصہ محترم، اگر میرا یا آپ کا بیٹا اکلوتا بیٹا اور وہ رخصہ محترم آپ سے روٹ کر چلا جائے، فرض کر لیتے ہیں، تو کیا آپ کو چین آئے گا؟ روٹی کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کاروبار کرنا یاد رہے گا. اور اگر آپ کا وہ بیٹا رخصہ محترم آپ سے چھین لیا جائے، جبرن اور قہرن آپ کے ہاتھ سے بھی اس کو چھین لے جائے،
اور بیٹا بھی آپ کا حقیقی ہو اور باپ بھی آپ حقیقی ہوں، اور اس دین لے جانے کے بعد بھی آپ کی نیند میں کوئی خلل نہیں ہے، کھانے پینے کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے، آپ کی مشغولیتیں، ہابی، دن رات کا کاروبار اسی طرح ہو رہا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی روکتا ہے محترم، یا تو بیٹا بیٹا نہیں ہے، باپ باپ نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں روکتا ہے محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ اخلوط نبی ہیں، اور قرآن اللہ کا آخری کامل اخلوطہ کلام ہے، اور یہ امت جو ہے روکتا ہے محترم شہداء علی الناس، کون ہوئے زمین پر اللہ کے وجود کی، ذات کی، صفات کی، دین کی گواہ ٹھہرائی گئی ہے۔ اگر اس کے باوجود روکتا ہے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ کے اور میرے بھائی بندوں سے چھینا جا رہا ہو، قرآن ان کے سینوں سے نکالا جا رہا ہو، اور میری اور آپ کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں وہ حلقہ اسلام سے نکل کر دوسری طرف جا رہی ہوں، رخصار محترم، اور رخصار محترم بات انڈونیشیا کی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اپنے اعداد و شمار دیکھیں، مردم شماری دیکھیں کہ 1947 میں یہاں غیر مسلم مثلا مسیح کتنے تھے اور آج کتنے ہیں، ان کے ادارے، ان کے کالجز، ان کی تبلیغ اور تبشیر کے ادارے، اور قریب قریب استاد محترم یہ سنبریال جو ہے، شکرگڑھ جو ہے، اور سیالکوٹ اور اس کے دائیں بائیں، اور تو اور استاد محترم آپ رائے ونڈ اور اس کے قرب و جوار میں جا کر دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ والوں کا مشن جو ہے، امریکن مشن جو ہے، اور دوسرے مشنریز جو ہیں وہ کس طرح باد و بارہ کی طرح پھیل رہے۔ اور ابھی رخصار محترم پچھلے سالوں کی بات ہے، شاید آپ کو علم میں ہو کہ بھٹا مزدور جو بھٹے میں اینٹیں بناتے ہیں اور رائے ونڈ کے دائیں بائیں کثرت کے ساتھ ہیں، تو ان کے مالکان کے ساتھ جو جھگڑا ہوا کہ ان کو پیمنٹ مل رہی ہے 25-30 سال پہلے کی، اور اینٹ کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، تو انہوں نے رفتار محترم سٹرائی کر لی۔ بٹا مالکان نے اینٹ بنانے کا ٹھیک ہے جی ہم نہیں بناتے، تو معاملہ بہت دور تک پہنچا۔ تو آخر کار کیا ہوا رفتار محترم، ان بٹا مزدوروں کو، بیویوں، بچوں، سب کو عیسائی اداروں نے ماہانہ وظیفہ دینا شروع کر دیا کہ جب تک تمہارا فیصلہ نہیں ہوتا تم ہمارے پاس آؤ، حکومت تمہاری ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، بے بس ہیں، لیکن تمہارے بچوں کا جب تک کوئی انتظام نہیں ہوتا ہم تمہیں وظیفہ دیں گے، ہم تمہیں دودھ دیں گے، ہم تمہیں فلاں دیں گے، فلاں دیں گے۔ اب ایک اسلامی مملکت کے اندر لوگ قائم محترم اگر یہ صورت حال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کے مسائل حل نہ ہوں، مسلمانوں کے مسائل حل نہ ہو، لڑنے والا بھی مسلمان، لینے والا حق وہ بھی جو ہے مسلمان ہے، دینے والا بھی مسلمان ہے، اور دونوں لڑ پڑتے ہیں، اور نوبت جہاں تک پہنچ رہی ہے کہ حق لینے والا عیسائیوں کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے پروٹیکشن دیتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مارے کھانے والا ہے یہ کب تک آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اس کی وفاداری رہے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ولی من امتی، کہ اگر میری امت کا کوئی والی بنایا گیا، حکمران بنا، کسی ذمہ دارانہ پوسٹ پر بیٹھا، چیف ایگزیکٹو بن گیا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا، وزیر اعلیٰ بنا، وزیر اعظم بنا، اگر اس مقام اور منصب پر پہنچا وَلَن يُخَفِّفَ مِنْ عَلَامِ أُمَّتِي، اور اس نے اس منصب پر بیٹھ کر میری امت کی تکلیفوں میں کوئی کمی نہیں کی، گرانی کو کم نہیں کیا، مہنگائی کو کم نہیں کیا، انصاف کو سستا نہیں کیا، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی میں اس نے کوئی پازیٹو یعنی اقدام نہیں کیا، تو آپ فرماتے نہیں یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ حکمران ان صلی و ان صاما، اگرچہ بڑی بڑی نمازیں بھی پڑھنے والا ہو، روزے بھی رکھنے والا ہو، حکمران کی پہچان نماز روزہ کے ساتھ ساتھ
وہ کیا ہے رفقا محترم؟ این یسون شعور المسلمین، سلطان مسلمین کیا ہے رفقا محترم؟ اس کا کام ہے کہ وہ اسلامی مملکت کی حدود کا دفاع کرے، وَأَن يَصُونَ أَعْرَاضَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان کی عزت و آبرو کا محافظ ہو، وَأَلَّا يَبْقَى سَائِلًا مُتَسَوِّلًا فِي مَمْلِكَتِهِ، اور اسلامی مملکت میں کوئی ہاتھ پھیلانے والا سوالی نہ رہے، سوالیوں کے سوال کو ختم کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کو پورا کرنا، اور مسلمانی حدود میں اضافہ کرنا، اور جو ہیں کم از کم ان کا دفاع کرنا، یہ اسلامی حکمران کی ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے، پہچان ہے۔ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گردش وہ دورہ کر رہے ہیں، رات کو چکر لگا رہے ہیں، کہ دور آپ کو رفتہ محترم میں ایک خیمہ نظر آیا، وہاں ایک عورت نظر آئی، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بچوں کے ساتھ وہ بیچاری رات گزار رہی تھی، ہنڈیا پانی میں پانی ڈالے ہنڈیا میں رکھی ہوئی ہے، رکھا ہوا اسے آس پاس دلاسا دے رہی ہے۔ اتنے ہی امیر المومنین وہاں پہنچتے ہیں اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں رفقا محترم؟ یرجع الی بیت المال علی الفور، فوراً وہ بیت المال میں یعنی آتے ہیں، وَمَعَهُ خَادِمُهُ أَسْلَمَ، اور ان کے ساتھ ان کا سرونٹ، ہیلپر، اسسٹنٹ اسلم موجود تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہم ملی حاضل برا، یہ جو گندم کا تھیلا ہے یہ میری پشت پر لا دے۔ تو آپ کے ہیلپر نے، اسسٹنٹ نے کہا الیس ان تحملنی، یہ میں خادم ہوں، یہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، میری موجودگی میں آپ کیوں اٹھائیں؟ فرمایا لست انت مسئول یوم القیامہ، تو درخواست گئی تھی، تو اگر تیری اطلاع خلیفہ کو پہنچتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا درمانہ کرتا، تیری مدد نہ کرتا؟ تو رفقا محترم اس مائی نے کیا کہا؟ مومنہ نے فرمایا اذا الخلیفۃ لا یعلم اخبار رعیتہ فمن احکمہ ان یکون سلطانا، کہ اگر خلیفہ اپنی رعیت کے حالات سے باخبر نہیں رہ سکتا تو کس حقیق نے کہا کہ امت کا خلیفہ رہے؟ فرمایا یہ رعیت کا کام نہیں ہے کہ وہ درخواستیں دے دے کر رائی کو خبردار کرے، ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے۔ فرمایا اس مائی نے رفقا محترم الابو یعلم ما یحتاج الیہ الولد، کیا باپ کو بیٹے درخواستیں دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کھانا ہے، یہ ہماری پینا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے؟ یا باپ جو ہے وہ خود جانتا ہے کہ اس کے بیٹوں کی کیا حاجات ہیں، ضروریات ہیں، وَيَقْضِي دُونَ أَن يَسْأَلُوهُ، اور وہ اس سے پورا کرتا ہے ان کی حاجتوں کو بغیر اس کے کو اس نے سوال کیا ہو اولاد میں۔ تو یہ امیر کا کام ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخذ یبکی، آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں اور فرمایا نبہتنی وایقظتنی والخلیفۃ لا تنام الی الابد، کہ اے بہن تو نے خلیفہ کو اتنا بیدار کر دیا ہے کہ اب مرتے دم تک یہ سو نہیں سکے گا۔ فإن آباء هذه الأمة، اس امت کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں میرے اوپر، وہ تو نے مجھے اس حد تک ان کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ اب میں نیند بھی جو ہے وہ سو نہ سکوں گا۔ تو میری دعا یہ تھی رفقا محترم کہ خلیفہ، حکمران یہ نہیں کہ اسے درخواستوں پر درخواستیں دی جائیں، تو چونکہ رفقا محترم ہمارے آئیڈیل نصب العین وہ اتنے بلند ہیں اور جو حکمران ہمیں ملتے ہیں وہ اتنے پست ہوتے ہیں، تو یہ وہ تضاد ہے رفقا محترم جو ریئلزم اور فیکچوئلزم، یعنی واقعہ کیا ہے وہ کس سطح سے ہمیں مل رہے ہیں اور ہمارا آئیڈیل اتنا بلند ہوتا ہے۔ تو یہ تضاد رفقا محترم، یہ خلا بھی پر نہیں ہو رہا، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے رفقا محترم آج جو میں نے وہ رپورٹ کا ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ میں امام جو مکہ مکرمہ میں
مسجد حرام ہے، اس کے ایک امام ہیں صالح بن حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کے علوم سے سنت کو بہرحال ان کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے پچھلے جمعے جو خطاب فرمایا وہ خطاب ہے اس کا محترم کہ ہر مومن کے قلب اور قالب میں اسے اتر جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا انما القرآن، کہ اے امت اسلام قرآن آج تم سے تقاضا کرتا ہے، انما القرآن، قرآن جو رب کا ترجمان ہے، جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد میراث ہے، وہ تم سے تقاضا کرتی ہے، وَيُنَادِي بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، اور وہ بلند آواز سے تمہیں پکار رہی ہے، ہاں أَيْنَ أَنْتُمْ وَأَنصَارِي، کہاں ہیں میرے مددگار، کہاں ہیں مجھے پہنچانے والے اور پہچاننے والے، کہاں ہیں مجھے قائم کرنے والے، کہاں ہیں مجھے دشمنوں کے نرغے سے نکالنے والے۔ فَعَلَيْنَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، امام صالح بن حمید فرماتے ہیں بس ہم مسلمان کہ واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے اس مناد کی آواز پر لبیک کہیں۔ وَأَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَيْنَا، اور سب سے پہلی ڈیوٹی جو اس حوالے سے ہمارے لیے وہ کیا ہے، أَن نَعِيشَ بِالْإِسْلَامِ، أَن نَعِيشَ بِالْقُرْآنِ، فرمایا کہ اس قرآن کو غلافوں سے نکالیں، الماریوں سے نکالیں اور اوراق سے نکالیں، اس قرآن کو صفوں سے، کاغذوں سے، الماریوں سے، غلافوں سے نکالیں، وَنُدْخِلَهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اسے اپنے دلوں میں داخل کریں، کہ تحیا قلوبنا بحیات القرآن، تاکہ ہمارے دل جو ہیں تو ان کے اندر قرآن کا آب حیات اتر آئے۔ وَنَعِيشَ بِالْإِسْلَامِ، اور اسلام اور قرآن ہماری زندگیوں میں ان کے انوار و تجلیات پھوٹیں۔ وَإِذَا تَشَبَّعْنَا، اور جب ہم اسلام سے اپنے دل دماغ کو منور کر لیں گے، فَتَتَنَوَّرُ الْأَرْضُ بِأَنْوَارِهَا، تو زمین کا فساد ختم ہوگا، زمین کی ظلمتیں ختم ہوں گی، زمین کے ہر فساد کا خاتمہ قرآن کے نور سے ہوگا۔ تو صالح بن حمید ادام اللہ ذلہ العالی علینا وعلی المسلمین قاطبہ، انہوں نے رفقائے محترم جو پیغام دیا ہے وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آج رفقائے محترم نماز روزے کی طرح جو جہاد بالقرآن ہمارے اوپر واجب ہے رفقائے محترم، اس کا پہلا کام کیا ہے، اللہ ننسا، کہ ہمارا سونا اٹھنا اور بیٹھنا نہ ہو مگر اللہ کے کلام کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے۔ تو یہ پہلا تقاضا ہے رفقائے محترم، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن وہ چیز ہے جسے تمام انسانوں تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر میں یہ الفاظ ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نظر اللہ رجلا، نظر اللہ رجلا، میں آج بھی دعا کر رہا ہوں اور قیامت تک دعا کرنے والا ہوں اپنی امت کے ان افراد کے لیے کہ جن تک اللہ کا یہ قرآن پہنچے، خواہ ایک ہی آیت کی شکل میں پہنچے، ایک ہی آیت اسے قرآن کی پہنچی اور اس نے اس کو سمجھا، فَبَلَّغَهُ إِلَى مَن لَّمْ يَبْلُغْهُ، اور اس نے وہ قرآن اس تک پہنچا دیا، اس ایک آیت کو پہنچا دیا جو اسے پہنچی تھی کہ جس تک وہ نہیں پہنچا۔ نظر اللہ رجلا، فرماتے ہیں اللہ پاک ایسے فرد کو سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے، اس کا گھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے بھرا رہے گا، جو اللہ کے ایک کلام کی ایک آیت کو، ایک لفظ کو جاننے کے بعد دوسروں تک پہنچانے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رفقائے محترم اس کے قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔